اچھا، اس پارلیمنٹ میں جس کو آپ ایک خوبصورت گلدستہ قرار دے رہے ہیں، تو اس پارلیمنٹ میں ایک پھول ہے، اس پھول کا نام ہے مولانا فضل الرحمان، جس کا رنگ سفید بھی ہے اور کافی سرخ بڑا بھی ہے۔ پھول ہے ماشاءاللہ، تو یہ جو خوبصورت۔ پھول ہے، اس پھول کے ساتھ آج کل لگتا ہے کہ آپ کی کافی قربتیں ہیں، لیکن اس میں درمیان میں کچھ کانٹے بھی ہیں۔ تو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ اسمبلی میں تو پہنچ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات کی نوعیت ہے یہ کیا ہوگی؟ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ چلیں گے؟ کوئی اس پہ آپ نے غور و فکر کیا ہے؟ ان سے رابطہ کاری تو ہوئی تھی، ہاں۔ ان کی دعا پہ ایک دفعہ اسد قیصر صاحب، میں اور کچھ دوست ہمارے گئے تھے، اور اس پہ بڑی میں سمجھتا ہوں کرٹیسزم اس وقت ہوئی، حالانکہ وہ بالکل ہی نان پولیٹیکل موو تھی، صرف دعا کے لیے ان کے گھر کی خاتون کی فوتگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب پچھلے دنوں اسپیکر صاحب پھر گئے ہیں، اسد قیصر صاحب نے ملاقات کی ہے۔ ہمارے ان کے بیچ میں جو قدر مشترک ہے مولانا صاحب کے، کہ ایک نقطے جس پہ ہم نزدیک ہوئے ہیں تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ریگنگ یا دھاندلی ہوئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں آگے۔ میں سمجھتا ہوں، ویسے میں ایک اصولی مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے جمعیت کے بارے میں بات کرنے کا، ان سے احترام کا ایک رشتہ بہرحال ہے، کیونکہ میرے علاقے میں ہم 4 الیکشن ان سے جیتے ہیں اور اللہ نے جیت دی ہے، لیکن جیت کے بعد ہمیشہ احترام کا رشتہ مولانا قاسم صاحب سے، آپ بھی جو ایک برخوردار ان کے جو ہاں سے جیتے ہیں مقابلے میں تھے میرے، تو ایک احترام کا رشتہ رہا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میری آنیسٹ اوپینین ہے، اس پہ اگر مولانا صاحب سن بھی رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں ان کو ناراض وہ نہیں ہوں گے، کہ یہ ان کی اتنی تگڑی جماعت ہے اور اس میں بہت سے اچھے علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت قابل لوگ ہیں، صاحب الرائے ہیں، حکومت کی بجائے اگر یہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوں اور تگڑے اپنے سٹینڈ پہ کھڑے ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کے 10 بندے پورے پارلیمنٹ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ان ہے۔ کے پاس دین کی علم کی طاقت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب یا میاں صاحب اس طرح کے لوگوں جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اپنا وزن کم کیا ہے۔ اب اگر وہ خان صاحب کے نزدیک آئے ہیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، خان صاحب چاہے کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے عمران خان سچی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ کھڑا رہتا ہے، اس لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے وہ کھڑا رہا، حکومت بھی قربان کی ٹھیک ہے۔ لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلا، ٹھیک ہے۔ جیل میں بھی کھڑا ہے اور مضبوط کھڑا ہے۔ اچھا، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل میں آپ لوگوں نے شمولیت اختیار کی، تو کوئی اس کا آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ آج الیکشن کمیشن نے جو ایک خط پیش کیا ہے، بظاہر اس کی سنی اتحاد کونسل والوں نے اس خط سے اپنا لا تلقی کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن آپ کا خیال تھا کہ شاید سنی اتحاد کونسل میں جا کے آپ کو ریزرو سیٹیں مل جائیں گی خواتین کی اور نان مسلم پاکستانیز کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو بے فائدہ رہا یہ سارا آپ کا فیصلہ سنی اتحاد کونسل میں شرکت کا؟ دیکھیں، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی، میری ایک رائے تھی کہ ہمیں اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑنا چاہیے، کہ ہم اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہوئے اپنی ریزرو سیٹوں کے لیے بھی فائٹ کریں، اور اگر کسی نے چھوڑ کے جانے تو جائے، بڑے بڑے نام چلے گئے، ابھی اگر کسی نے سیاسی موت مرنا ہے تو جائے، چھوڑ کے جائے۔ لیکن پھر اس میں یہ بات آئی کہ نہیں، پشتونخوا میں شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن پنجاب میں لوگوں کو اب بھی بڑے مسئلے ہیں، اس وجہ سے پھر یہ فیصلہ ہوا، اور میں نے بھی پھر اس سے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک ایفیڈیوٹ دیتے ہیں اور SIC میں چلے جاتے ہیں، تاکہ ایک تو ریزرو سیٹس کا ایشو تھوڑا سا اس کو کور مل جائے، اور دوسرا جو کوئی اگر کسی پہ پریشر پڑتا ہے تو وہ اس کو ایک پروٹیکشن مل جائے ڈیفیکشن کلاس کی، ایک جماعت میں جانے کے بعد پھر آپ کی کوئی وفاداری چینج نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مریم بی بی نے ہمارے ایک ممبر کی وفاداری چینج کی، ووٹ کو عزت دو کا جنازہ پارلیمنٹ کے سیشن سے پہلے ہی انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے مبارک ہاتھوں سے پڑھوا دیا، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سنی اتحاد کونسل کے رضا صاحب جو ہیں مضبوط ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان صاحب کے شاید ہم لوگوں سے زیادہ وہ ان پہ مضبوط سٹینڈ لینے والے آدمی ہیں، اور جلد ہی SIC ضم ہوگی، واپس ہمارے لوگ واپس تحریک انصاف میں جائیں گے۔ جہاں تک اس لیٹر کا تعلق ہے میر صاحب، اس کی بھی وضاحت میں بھی کر دوں، وہ لیٹر بیسیکلی ریزرو سیٹس کے بارے میں نہیں تھا، وہ جنرل سیٹس میں جنرل الیکشن میں جو خواتین کا کوٹا ہوتا ہے اس کے حوالے سے تھا، کیونکہ اس وقت SIC کوئی جنرل سیٹ پہ خواتین نہیں ڈلا رہے تھے، کیونکہ چھوٹی جماعت ہے، وہ اس حوالے سے تھا، ریزرو سیٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے IMF کو، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو خط لکھنا ہے اس سے آگے چل کے تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، اور یہ جو آپ کا غلامی نامنظور کا جو ایک نیریٹو ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا اس خط نے؟ نہیں، یہ سب اس سے میں بصد احترام اس سے میں ایگری نہیں کرتا،
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نعرے پہ اور اس موٹو پہ ہم نے اپنی حکومت قربان کی ہے. ہم نے ڈکٹیشن نہیں لی بڑی طاقتوں کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے حکومت جاتی ہے تو جائے, لیکن ہم پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک بات IMF کی ہے, یہ وہ اس کمٹمنٹ کا اعادہ ہے. ایک ادارے سے آپ نے ایک کمٹمنٹ کی, آپ ایک ایگریمنٹ میں گئے. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے, اور عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی ہمارے وکلاء کی, قاضی انور صاحب, ان کو بے شک پروگرام میں لے لیں, وہ اس میٹنگ میں تھے. انہوں نے کور کمیٹی کو بتایا کہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ ہم کسی صورت ان کو یہ کوئی نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ یا کہے گا کہ آپ پاکستان کی مدد نہ کریں یا پاکستان سے معاہدہ خدا نخواستہ توڑ دیں, یہ تو کوئی پاکستان کا دشمن کر سکتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بات کی کہ وزیر اعظم کے طور پہ ان لوگوں نے کمٹمنٹ لی تھی PM صاحب سے اس وقت کہ ہم آپ سے ایگریمنٹ تو کریں گے, لیکن کیا آپ انشور کرتے ہیں کہ آپ کے نیچے جو الیکشن ہوگا وہ فری اینڈ فیئر ہوگا. تو ظاہر ہے خان صاحب نے تو کوئی ریگنگ کے ارادے نہیں تھے, انہیں تو کوئی فارم 47 یا کوئی مینڈیٹ کی کو ڈاکے تو نہیں ڈالنے تھے. انہوں نے کمٹمنٹ دی کہ بطور وزیر اعظم پاکستان ہم آپ سے کمٹ کرتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوگا تو ہم انشور کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فری اینڈ فیئر ہوگا. دیٹ از واٹ کسی بھی ذمہ دار وزیر اعظم یا ذمہ دار اہلکار کو یہی بات کرنی تھی. تو اس کا اعادہ تھا اس میں کہ آپ نے ہم سے تو کمٹمنٹ لی تھی کہ آپ نے انشور کیا ہے کہ پھر ویسے ہوا جس طرح ہم نے کہا تھا. یہ اتنی سی بات ہے کہ پاکستان میں جو بھی الیکشن ہو وہ صاف اور شفاف ہو. اور میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مینڈیٹ نہیں چرایا, تو ان کو تو اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مینڈیٹ نہیں چرایا. حالانکہ پورا پاکستان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ فارم 45 کی کہانیاں اور ہیں اور فارم 47 کے رزلٹ اور ہیں. اچھا, اب یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی ڈیل کی آفر ہوئی, انہوں نے انکار کر دیا, تو کیا واقعی جیل میں عمران خان صاحب سے کسی نے کوئی رابطہ کیا اور انہوں نے کوئی انکار کیا؟ دیکھیں مجھے اس بارے میں, حالانکہ میری ایک ملاقات تو خان صاحب سے ہوئی اور اس میں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی جو شاید پچھلے آپ کے پروگرام میں نے ذکر بھی شاید کیا ہو. فتح مکہ ماڈل کی بات کی ہو, بڑی بات کی انہوں نے. 200 دن جیل میں گزار کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاسی انتقام نہیں لینا, سیاسی استحکام کی طرف ملک کو لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. نیلسن منڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی, یہ بڑی بات ہے. بڑے لیڈر کی یہی بات ہوتی ہے کہ جیل میں رہ کے بھی ذاتی انتقام سے نکل کے ملک کا اور قوم کا جو ہے وہ سوچے. لیکن اس حوالے سے یہ جو آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھا ہے, تو میرے نالج میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی نے ملاقات کی ہو, اور اگر کی بھی ہو, اگر خدا نخواستہ, تو یہ بات یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو 200 دن جیل میں نہ بیٹھے ہوتے. کسی اور کی طرح آپ جا کے, کوئی جاتی عمرت ان کا نہیں ہے, لندن چلے جاتے. لیکن وہ لندن جانے والے, سعودی عرب جانے والے, عمرے پہ تو سعودی عرب جا سکتے ہیں, پاکستان کے ریاست کے کسی کام سے تو انگلینڈ جا سکتے ہیں, یا امریکہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑنے اور اس کا کیس لڑنے تو جا سکتے ہیں. لیکن ڈیل کر کے ملک چھوڑ کے بھاگنا جس آدمی کا نام ہے وہ عمران خان نہیں ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا کچھ آپ کے لیگل ایشوز ہیں, خاص طور پہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے, تو کیا الٹیمیٹلی اس معاملے کو آپ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے, یا اب سپریم کورٹ سے آپ کو کسی انصاف کی کوئی امید نہیں ہے؟ ہماری سپریم کورٹ ہے, ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. شخصیات سے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے جانا اپنی سپریم کورٹ میں ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں, اور ہم بار بار جائیں گے ان عدالتوں میں, بار بار دروازے کھٹکھٹائیں گے, کبھی تو انصاف ملے گا. اور یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو MQM اور پیپلز پارٹی میں کافی کشمکش چل رہی ہے, کشیدگی چل رہی ہے, ابھی حکومت بنی نہیں ہے, تو دونوں میں کافی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں, تو ان میں سے کوئی ٹوٹ کے آپ کے ساتھ آئے گا, اور اگر آئے گا تو آپ اس کو اپوزیشن میں شامل کریں گے؟ دیکھیں, پہلے تو جو ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے اس پہ اپنی وضاحت سب کو دینی پڑے گی. یہ مالی غنیمت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اوریجنل مینڈیٹ تو ہے نہیں ان کے پاس. اب تو وہ آڈیوز وغیرہ بھی آ گئی سامنے, حالانکہ میں ان چیزوں پہ زیادہ بلیو تو نہیں کرتا. یہ چیزیں پتہ نہیں کون ریکارڈ کر کے چلا دیتا ہے. 17 سیٹیں ہیں نون لیگ کی, 175 سے 180 ہماری ہیں. اتنی بڑی ریگنگ اور داندلی کے باوجود بھی اللہ کے کرم سے 100 کے قریب ہم پہنچ گئے. یہ اللہ کا کرشمہ ہے. اس قوم کو سلام ہے عابد میر صاحب, اس قوم کو سلام ہے. یہ زندہ قوم ہے. اس نے 47 میں ملک بنایا, 65 میں ملک بچایا, اور اب 2023 میں 24 میں ایک بار پھر یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے کہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے, اور مینڈیٹ پہ ڈاکہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے. میرے سوال کا جواب نہیں آیا. دیکھیں گے میرے سوال کا جواب نہیں آیا.
اس کا مطلب ہے آپ کے خیال میں ایم کیو ایم اگر ہمارے نقطہ نظر سے ایگری کرتے ہیں کہ مینڈیٹ سے چوری ہوئی ہے، اگر ہمارے نقطہ نظر سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت اسی کو ملنی چاہیے جس کے نام کا ووٹ بکس سے نکلتا ہے، تو پھر ایم کیو ایم بالکل آئے اپوزیشن میں بیٹھے، لیکن اس کی اجازت پھر خان صاحب دیں گے، کیونکہ خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، کیونکہ فارم 47 سے ان کی جیت آئی ہے، اور بہت سے لوگ آپ تو جانتے ہیں نون لیگ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیٹیں واپس کی ہیں. ٹھیک ہے، میں سٹنگ ایم این ایز کی آپ کو بات بتا سکتا ہوں، جو اب ایم این ایز نہیں، ان کا نہیں، ہمیں آپ مینڈیٹ نہ دیں. حافظ نعیم صاحب کی آپ مثال آپ کے سامنے، اس آدمی نے اپنی سیٹ واپس کی ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں ملک میں جن کا ضمیر زندہ ہے.